Rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully you all will be fine. Here is your SS teacher Ms. Sabah Kamran. Today we will complete the second part of our reading of chapter number 17, open page number 82. The bill was passed on 4th June and India was told that it would be independent on 14th August. جو ہے 4 جون کو یہ آزادی کا بل پاس کر لیا گیا اور ہندوستان کو بتا دیا گیا کہ اسے 14 اگست تک آزاد کر دیا جائے گا. A new country Pakistan emerged on the map of the world on 14th August 1947. The two wings West and East Pakistan were united by a single government. دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھرا 14 اگست 1947 کو اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے دو ونگز مین حصوں پر مشتمل ایک یہ ملک تھا ایک واحد گورنمنٹ کے ماتحت. قائد اعظم واز سون ان ایز دا گورنر جنرل آف پاکستان اینڈ آلسو پریزیڈنٹ. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ اور گورنر جنرل بنے. بٹ alas he was in the last stages of serious illness brought on by total exhaustion. Exhaustion میں ہوتا ہے تھکاوٹ from a lifetime of overwork and stress. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی بیماری کی جو ہے وہ آخری سٹیج پر تھے جو کہ ان کی پوری زندگی میں بہت زیادہ کام اور سٹریس کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. ہی ڈائڈ آن 11 سپٹمبر 1948. ان کی وفات جو ہے وہ 11 ستمبر 1948 کو ہوئی. دا رول آف وومن ان دا فریڈم موومنٹ. جنگ جو ہے آزادی کی تحریک میں خواتین کا رول. مسلم وومن ڈسپائٹ کلچرل ریسٹرینٹس ہیو پلیڈ این ایکٹیو رول ان مسلم ہسٹری. مسلمان عورتیں جو ہے اپنی روایتی ثقافات کے برعکس جو ہیں انہوں نے تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیے ہیں. ایز دا سیئنگ گوز بیہائنڈ ایوری گریٹ مین واز اے وومن ہو سپورٹڈ دا کاز اینڈ شیئر دا برڈن. ایک مشہور کہاوت ہے پرانے زمانوں کی کہ ہر ایک عظیم آدمی کے پیچھے ایک عورت کی جو ہے وہ تعاون اور اس کا جو ہے برڈن شیئر کرنے کے لیے وہ موجود ہوتی ہے, اس کو مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. یہ بالکل درست ہے. دا ہسٹری آف فریڈم موومنٹ آلسو ہائی لائٹڈ دا رول آف دا وومن ہو ٹک این ایکٹیو پارٹ ان دی اسٹرگل. ہمیں آزادی کی تحریک جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے ان خواتین پر جنہوں نے اس جدوجہد آزادی میں بہت زیادہ حصہ لیا. ون آف دا پائنوریز میں ہوتا ہے بنیاد رکھنے والوں میں سے, ٹھیک ہے, واز آبدی بیگم پاپولرلی نون ایز بیا اماں. سب سے پہلی جو اہم خاتون ہے وہ آبدی بیگم تھی جو کہ بی اماں کے نام سے مشہور تھی. مولانا محمد علی جوہر's wife though a Purda observing lady was the pioneer woman member of the All India Muslim League Working Committee and also the first to address a public meeting. مولانا محمد علی جوہر کی جو بیگم ہے پردہ وہ ایک بہت زیادہ آبزرونگ لیڈنگ تھی اور وہ اس کے ابتدائی جو ہے مسلم لیگ کے ممبروں میں سے خواتین تھی جنہوں نے ابتدا میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی اور سب سے پہلی وہ ورکنگ کمیٹی کی وومین تھی جنہوں نے ایک پبلک میٹنگ سے خطاب کیا. بیگم جہاں آرا شاہ نواز واز اے فیمس اینڈ کمپیٹنٹ پولیٹیشین آف ہر ٹائم. بیگم جہاں آرا شاہ نواز بھی اپنے وقت کی ایک بہت زیادہ پرعزم اور مشہور سیاستدان تھیں. بیگم رانا لیاقت علی خان, the wife of the first Prime Minister of Pakistan, was in her own right an important political figure. بیگم رانا لیاقت علی خان جو کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی تھیں, وہ بھی اپنے دور کی ایک بہت مشہور اور اہم سیاسی جو ہے وہ فگر تھیں. ان سندھ میں لیڈی نصرت ہارون اینڈ لیڈی سغرا ہدایت اللہ played an prominent mean نمایاں رول اینڈ participated actively in the freedom movement. سندھ میں لیڈی نصرت ہارون اور لیڈی
سغرا ہدایت اللہ نے جو ہے آزادی کی تحریک میں بہت زیادہ ایکٹیولی حصہ لیا اور نمایاں کردار ادا کیا. بیگم شائستہ اکرام اللہ ہر سیلف فرام a political prominent family participated actively in the freedom movement. بیگم شائستہ اکرام اللہ کا خود ایک تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا. انہوں نے بھی بہت متحرک ہو کر جو ہے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا. بیگم سلمہ تصدق حسین a devoted political activist was the secretary of Punjab Women's Muslim League and became a member of the All India Muslim League in 1937. بیگم تصدق حسین بھی جو ہے وہ ایک بہت پرعزم پولیٹیکل ورکر تھیں جو کہ بعد میں پنجاب وومین مسلم لیگ کی سیکرٹری منتخب ہوئیں اور بعد میں 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ممبر بھی بنی. We close this chapter with the achievements of a lady who was remarkable for her perseverance and influencing faith in the cause of the Muslim. ہم اس باب کو ختم کرنے سے پہلے اس خاتون کی اچیومنٹس پر اور امتیازی جو ہے کامیابی پر کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن کو مسلمانوں کی اس کاز پر بہت زیادہ ایمان تھا. دس از نان ادر دین مس فاطمہ جناح, اور یہ مس فاطمہ جناح کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دا ینگسٹ سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں. Miss Jinnah stood by her brother through the course of his long struggle for the independence of the Muslims and the creation of Pakistan. وہ پاکستان کی تخلیق اور مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کی جدوجہد میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں. She gave up her own career as a practicing dentist despite the fact that she was one of the first and few Muslim women of her generation to pursue professional education. انہوں نے اپنے جو ہے کیریئر کی قربانی دی جیسے کہ وہ ایک ڈینٹسٹ کے طور پر پریکٹس کر رہی تھیں, اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ان چند خواتین میں سے تھیں اپنی جنریشن کی جنہوں نے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی تھی. ٹو بی ایٹ ہر آن بردرز سائڈ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز وائف, اور انہوں نے بھائی کی بیوی کی وفات کے بعد اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا. انڈیڈ شی از اے رول ماڈل فار پاکستانی وومین. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام پاکستانی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. وومینس آر custodians of a sacred trust, the best in the cultural and spiritual heritage of a nation. خواتین کسی بھی ملک کی روحانی ثقافت اور وراثتی ثقافت میں ایک بہت زیادہ جو ہے مقدس اور پریقین کردار ادا کرتی ہیں. شی ونس سیڈ, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا, مس فاطمہ جناح ڈائیڈ ان کراچی ان جولائی 1967, اور مس فاطمہ جناح نے وفات پائی جولائی 1967 میں. ناؤ دس از آور جرنی آف فریڈم, اینڈ آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کس طرح کتنی قربانیوں سے ہم نے ملک حاصل کیا اور کتنے لوگوں کی محنت اور ہمارے محسنین کی محنت اس میں شامل ہے. انشاءاللہ وی ول میٹ ان نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.